بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة التي تتقدمها. يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه، ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عورة دون السرة، وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلى آخره. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز کی وہ والی شرائط جو نماز سے مقدم ہوتی ہیں، یعنی ان کا تذکرہ نماز سے پہلے ہوتا ہے. نماز سے پہلے ان کو اختیار کرنا ضروری ہے. اگر ان شرائط میں سے، ان باتوں میں سے کسی شرط میں کمی پائی گئی تو پھر آپ جو عبادت کرنے لگے ہیں، جس کی تفصیلات پیچھے آپ نے پڑھی، تو وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی چیز قبول ہوتی ہے جب وہ اپنی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کی جائے. پھر اس کے بعد جو ہے اس پر یعنی توقع رکھی جا سکتی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرمائیں گے. لیکن اگر کسی چیز کو اپنی شرائط اور ارکان و آداب کے ساتھ پورا نہ کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں جب وہ عمل آپ کا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہیں تو کسی کی 2 رکعت نفل قبول کر لیں، اور اگر کسی کی رد کرنا چاہیں تو پوری زندگی کی نمازیں اس کے منہ پر مار دیں کہ ہمیں بھائی تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرائط و ارکان آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ اصل مدار ہم نے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور اچھے سے اچھے انداز میں شرائط اور ارکان کا اہتمام کرنا ہے. لیکن پھر بھی قبولیت کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. باقی یہاں عنوان میں آپ کو لفظ نظر آیا شروط، اور دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا ارکان یا نماز کے فرائض. فرائض تو یہ سب ہیں، لیکن بعض کا تعلق نماز سے پہلے ہے اور بعض کا تعلق نماز کے درمیان میں ہے. تو جو نماز سے پہلے ہے ان کو انہوں نے شرائط کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، اور جو نماز کے اندر ہوتے ہیں اسے ارکان کے عنوان سے بیان کیا ہے. میرا مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ حضرات کو شرائط اور رکن کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں کیا فرق ہے. تو شرط وہ ہوتی ہے وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، کہ وہ چیز اس پر موقوف ہو. وہ چیز جو عمل ادا کرنے لگے ہیں وہ عمل اس پر موقوف ہو، اس کی قبولیت کا امکان ہی نہ ہو جب تک کہ یہ شرط نہ پائی جائے. تو شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَدْخَلْ فِيهِ، کہ آپ اس چیز میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس شرط کی تکمیل نہیں کر لیتے. اور جو ارکان ہے، ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں اس چیز کو جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہو. یعنی جو چیز آپ پر لازم ہے، مثلا نماز، تو شرائط وہ ہوتی ہیں جو اصل چیز سے پہلے ہوتی ہیں، اور جو ارکان ہے، رکن ہے، وہ اصل چیز کے اندر ہوتا ہے. میں نے یہ عام فہم الفاظ میں آپ کو دونوں میں فرق عرض کیا ہے. باقی چھوٹی کتابوں میں تعلیم الاسلام وغیرہ میں
آپ نے بچپن میں اگر کسی قاری صاحب کے پاس پڑھی ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا نماز کی شرائط کے حوالے سے: جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، صدر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو نماز کے ارکان ہیں یا نماز کے فرائض ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور آخری اتحیات، یہ نماز کے ارکان اور فرائض ہیں۔ یا یوں دوسری تقسیم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دو قسم کے فرائض ہیں: 6 وہ ہیں جن کا تعلق نماز سے پہلے ہے، اور 6 وہ ہیں جن کا نماز کے اندر تعلق ہے۔ اور بعض نے 6 کی جگہ 7 بھی ذکر کیے ہیں پہلے، یعنی نماز کی نیت کرنا بھی فرائض میں، شرائط میں داخل ہے، کیونکہ نیت کے بغیر ظاہر ہے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور بعض نیت کو ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ نیت تو انسان کی ہوتی ہے، تبھی تو وہ اٹھ کر مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، ظاہر نیت ہے تو آیا ہے، اس لیے بعض نے نیت کی شرط نہیں لگائی۔ بہرحال آپ ترجمہ دیکھیے: یجب علی المصلی، یعنی کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ مقدم کرے طہارت کو من الاحداث والانجاس، حدث سے، احداث حدث کی جمع ہے، اور انجاس سے، انجاس نجاست کی جمع ہے، گندگی سے اور حدث سے دونوں میں فرق یہ ہے: نجس اس کو کہتے ہیں گندگی جو ظاہری طور پر بدن پہ نظر آ رہی ہے، اور حدث اس کو کہتے ہیں اس گندگی کو جو ہو تو صحیح لیکن نظر نہ آ رہی ہو۔ جیسے کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو نظر تھوڑی آ رہا ہے کہ یہ جنابت کی حالت میں، یا اگر کوئی بے وضو ہے تو دیکھنے سے تھوڑی پتہ چل رہا ہے کہ بے وضو ہے۔ جی، کہہ رہے ہیں اس تفصیل کے مطابق جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے کتاب الطہارہ میں، آپ نے تفصیلات پڑھ لی ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر دیتا ہوں مختصر، یہ نہیں ہر قسم کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ آپ نے پڑھا ہے کتاب الطہارہ میں کہ حدث کی 2 قسمیں ہیں: حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کہتے ہیں اس حدث کو جس سے آپ پر وضو کرنا لازم ہوتا ہے، وضو کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کو کوئی عبادت کرنے کے لیے۔ اور حدث اکبر جس میں آپ کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے یعنی جنابت ہے یا خواتین کے مینسز وغیرہ کے ایام میں، تو ان کے بعد جب پاکی حاصل کریں گی تو انہیں غسل کرنا ہوگا۔ اور یہ چیزیں قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں آغاز میں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخرہ۔ تو اس میں آپ نے پڑھا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز انجاس، تو ظاہر ہے جو حدث گندگی نظر نہیں آ رہی اسے جب صاف کرنا ضروری ہے، تو جو نظر آ رہی ہے اس سے صاف کرنا تو بدری کیا ہونا ضروری ہے۔ جی، وَيَسْرُ عَوْرَتَهُ، اور اپنی سطر کو چھپانا۔ لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو پیچھے جو سب سے پہلا لفظ ہے اسے ملائیں گے کہ واجب ہے نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بات کہ وہ مقدم کرے، یعنی پہلے یہ کام کرے، کون سا؟ یسر عورتہ، اپنی سطر کو ڈھانپ لے۔ تو کپڑے وغیرہ پہننا اس انداز میں کہ آپ کا سطر اس میں ڈھانپ لیا جائے، ظاہر ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کتنا ضروری ہے آگے آ رہا ہے، میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تو، لیکن آپ پہلے زبانی بھی سن لیں
हमारा जो है हिंदल अहनाफ मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है। नाफ भी शामिल है, घुटने भी शामिल है। और एक हदीस की बिना पर बाज़ हज़रात का नजर ये है कि नाफ सतर और घुटनों से ऊपर ऊपर इन दो की उस्ताद जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी, बिल्कुल आप हज़रात। जी उस्ताद, बहुत स्लो आ रही है आपका। अब तो ठीक आ रही है माशाल्लाह। जी जी साहब। जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सतर छुपाना जरूरी है। तो मर्द का सतर क्या है? मर्द का सतर मैंने अर्ज किया वो नाफ से लेकर घुटने तक है। और बाज हजरात के यहाँ घुटने शामिल हैं, बाज के यहाँ नहीं है। और बाज के यहाँ नाफ शामिल है, और बाज के यहाँ ये सतर में दाखिल नहीं है। तो इस वजह से इन दो की जो हुर्मत है उसमें कदर कमी आ जाती है। यानी इसमें थोड़ी सी सहूलत दी जा सकती है अगर किसी मौके पर ऐसा हो जाए। लेकिन अगर इसके ऊपर और औरत का सारा बदन, खवातीन का सारा बदन जो है वो सतर में आता है, सिवाय आदम और याद रहे सब होंगे। तो इसलिए उसे अपना सर भी ढांपना होगा अच्छे तरीके से नमाज के अंदर। अगर उसके बाल खुले रह गए, खुले का मतलब दुपट्टे से अगर बाहर रह गए, नजर आए, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसका सतर उसने अपना सतर नहीं ढांपा। और देखिए कि आगे बात खुले की कह रही थी, बनाओ आदमी की सतर वो नाफ से लेकर नाफ के नीचे से घुटनों तक है। और घुटने सतर हैं नाफ को छोड़कर। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि बाज़ औक़ात के यहाँ नाफ और औरत का बदन जो आजाद औरत कुल्लुहु औरा, उसका सारा बदन ही अ, औरत है। औरत का मतलब सतर में दाखिल, मगर उसका चेहरा और उसकी हथेलियां। वमा कान औरतुम मिनर रिजली फहुव औरतुम मिनल अमति व बत्नुहा व ज़हरहा औरा वमा सिवा ज़ालिका मिन बदनिहा लैसा बिऔरा। अच्छा, इस हवाले से तफसीलात तो इंशाल्लाह आप हजरात आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मुख्तसर अंदाज में जिक्र किया है। जी। कह रहे हैं कि वमा कान औरतुम मिनर रिजल, और वो जो आदमी का सतर है वही मांदी का सतर है। और उसका पेट और उसकी पीठ ये भी सतर में दाखिल है। और वो जो इसके अलावा बदन है वो सतर में दाखिल नहीं है। आजकल तो इनका रिवाज ख़त्म हो चुका। अच्छा, ये फिर मिनर रजुल होगा ना, इसका ताल्लुक जब आदमी से है तो फिर मिनर रजुली। बहरहाल तो यहाँ पर वाणी का विषय किया तो आदमी के जो भी अहकाम अलग है और आज़ाद औरत अलग है, इसलिए ऊपर बकायदा आज़ाद औरत की सतर में दाखिल होगा।
ومن لم یجد ما یزیل به النجاسہ، اور جو شخص نہ پائے وہ چیز جس کے ذریعے سے نجاست ظاہر کرے، تو اس استاد جی آواز بالکل بھی سلو آ رہی ہے استاد جی. بھائی سب ساتھیوں کو سلو آ رہی ہے یا صرف شفقت حسین صاحب کو کم آ رہی ہے؟ جی استاد جی آواز سلو آ رہی تھی. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، جی استاد جی. تو آپ لوگ اظہار کر دیا کریں، ایسی بات نہیں. ہاں جی. اور وہ چیز جس کے ساتھ نجاست کو زائل کرے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اس کا اعادہ نہ کرے، ولم یعید، اس کا اعادہ نہ کرے. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق مکلف بنایا ہے. تو جب ہٹانا اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ ہٹا سکتا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے، اور پانی نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کپڑا وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ اس حالت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن عام روٹین وہی ہے جب سب چیزیں اویلیبل ہوں. یہ جو اصولوں سے ہٹ کر باتیں کی جاتی ہیں تو وہ عام حالات کی نہیں ہوتی، وہ مخصوص حالات کی ہوتی ہیں کہ مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا، اور جو شخص نہ پائے کپڑا تو وہ پھر برہنہ ہی نماز پڑھ لے، لیکن برہنہ جب نماز پڑھے گا قاعدن تو بیٹھ کر پڑھے گا، اور رکوع اور سجدہ بھی اشارے سے کرے گا. اور اگر بالفرض اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو بھی اس کو کافی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے. یہ آگے مسائل کی والے وہ نجاست کا اور کپڑے کا یہ خاص طور پر ذکر کیا تو اپنے شرائط میں آپ نے دیکھا کہ سطر چھپانا ضروری، عقل حاصل کرنا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. لیکن یہ عام حالات میں ہے. اگر کسی شخص کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، پاک ہونا تو اگلی بات ہے نا، کپڑے ہی نہیں ہیں اس کے پاس پہننے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ تو یہ تفصیلات اس کے متعلق ہیں. جی. وَيَنْوِي لِصَلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ، کہنے کہ اس نماز کی نیت کرے جس میں وہ داخل ہو رہا ہے، اور نیت اس انداز میں کرے کہ اس نیت کے اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی عمل فاصلہ پیدا کرے. یعنی نیت کرنے کے بعد اب اس نے فوراً تکبیر تحریمہ ہی کہنی ہے اللہ اکبر کہہ کر، یہ نہیں ہے کہ نیت کر لے کہ بھئی میں اب نماز پڑھتا ہوں، کھڑا ہو گیا قبلہ رخ، پھر کوئی کام یاد آ گیا یا فون آ گیا اس میں لگ گیا، فون بند کرتے ہی اللہ اکبر کہہ دیا، نیت ہی نہیں کی، تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو نیت ہی نہیں کی نماز پڑھنے کی. تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی اور کام میں مشغول نہ ہوا جائے. اور مشہور اس میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ہوئی ہے کئی بار، انما الاعمال بالنیات. تو سب سے جو ضروری عمل ہے نماز کا، تو اس میں نیت ظاہر ہے ضروری ہوگی. اور استقبال قبلہ کرے، وَيُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ، جیسا کہ ابھی میں نے شرائط میں ذکر کیا تھا کہ استقبال قبلہ کریں. إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا، مگر یہ کہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہو، تو پھر حالت خوف میں ظاہر ہے جس طرف دشمن ہے اس نے تو اس طرف رخ کرنا ہے، تو پھر جس طرف مرضی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ،
قادرا، تو جس جہت پر بھی وہ نماز پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دینی اعتبار سے بھی، یعنی دین اسلام بھی اسے خوف تصور کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا خوف اپنے اوپر سوار کر کے صلاۃ خوف شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مخصوص حالات کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض حالات میں صلاۃ الخوف پڑھ کر دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ بھئی اس کی اجازت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دور میں تھی، اب اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے صلاۃ الخوف پڑھنا۔ لیکن بہرحال جمہور حضرات کا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ صلاۃ الخوف بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں صلاۃ الخوف کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس وقت آپ کو کسی چیز کا خوف ہے، اور جس کی وجہ سے آپ قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ جس طرف چاہیں اندازے سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوئی اس کے پاس موجود بھی نہ ہو جس سے وہ سوال کر سکے، تو اجتہد وصلی، تو پھر یہ اجتہاد کرے، یعنی غور و فکر کرے، اور جہاں اس کو سمجھ میں آئے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کو آپ نے اگر پہلے کوئی فقہ کی کتاب پڑھی ہے تو آپ نے عنوان پڑھا ہوگا تحری کا، تحری کرنا۔ جب قبلے کی سمت مشتبہ ہو تو تحری کرنی ہوتی ہے۔ وہ تحری یہی چیز ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، یعنی غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے جس سمت آپ کو پتہ دل گواہی دے کہ بھئی یہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے نماز غلط رخ پر پڑھی ہے فلا اعادہ، تو پھر اس پر اعادہ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے نماز میں، تو پھر رکنا نہیں ہے، استدار الی القبلۃ وبنى علیہا، تو پھر قبلے کی طرف گھوم جائے، اور جو پہلے پڑھ چکا ہے وہ بھی ادا ہو گئی، اور جو بھی رہتی ہے اس کی اسی پر بنا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر نماز کا حکم تبدیل ہوا، تحویل قبلہ، تو قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آیات نازل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ اب آپ کے ساتھ ایک شخص نماز پڑھ کے ایک مقام سے گزرا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو روایات سے بات ثابت ہے کہ وہ لوگ تمام کے تمام جو صحابہ اس وقت موجود تھے نماز پڑھنے والے، انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آپ اگر مشتبہ ہے معاملہ تو کوئی بات نہیں، لیکن جب یقینی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بھئی اس طرف قبلہ ہے، تو پھر نماز میں ہی اس کی طرف گھوم جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ گھوم سکتے ہیں۔